السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں اور قابل احترام ماؤں اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ تاخراتوں میں سے ایک تاخرات ہم سے رخصت بھی ہو چکی ہے۔ ابھی ہمارے پاس چانس ہیں، موقع باقی ہیں۔ آج 20/3 بھی انشاءاللہ تاخراتوں میں سے ایک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہو، یہی قدر کی رات ہو۔ رمضان المبارک کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے نا، تفصیلی روایت، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے جو شب قدر ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کی عظمت اور اہمیت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، بلکہ اس کی ایک پوری صورت بھی بتا دی گئی ہے، سورہ اتار دی گئی ہے، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کر کے۔ اور اس طرح ایسا کہا گیا ہے کہ گویا اس کی عظمتیں ہمارے بیان بلکہ ہمارے فہم اور ادراک کے حدود سے باہر ہیں۔ یہ بیان فرمانے کے بعد کہ قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا، اللہ نے کہا انا انزلناہ، ہم نے لیلۃ القدر ہی میں قرآن کو اتارا۔ پھر سوال یہ کیا گیا وما ادراک، تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود اللہ نے کہا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ پھر اس کی برکات اور اس کی روحانی نعمتوں کا، رونقوں کا ذکر فرمایا گیا۔ فرشتے اور روح یعنی روح القدس اس رات میں اپنے مالک کے حکم سے تمام فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ سراسر سلامتی کی رات ہے، طلوع صبح صادق تک۔ یعنی اس کے قرآن مجید کی اس صورت میں لیلۃ القدر کے متعلق 4 باتیں اوپن صراحتاً معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قرآن اسی رات میں اترا ہے، یعنی نازل ہونا اسی رات سے شروع ہوا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس کی عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے اجر و ثواب سے بھی زیادہ۔ نمبر 3، اس میں ملائکہ کثرت سے بہت زیادہ اترتے ہیں۔ نمبر 4، یہ سلامتی کی رات ہے، اس رات میں یہ ساری برکتیں اور رحمتیں صبح صادق تک رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے، قرآن کو اتارنے کے لیے 12 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ جیسے سلیکٹ کیا نا، تو یہ رمضان سب مہینوں میں اعلیٰ، اشرف، سب سے زیادہ رحمتوں برکتوں والا ہو گیا۔ اسی طرح اس نے اس کے قرآن کے اتارنے کے واسطے راتوں میں سے قدر کی رات کو سلیکٹ کیا، چوز کیا۔ سال کی ساری راتوں میں یہ رات افضل۔ قرآن کریم کے نص سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں قرآن مجید کے اس بیان کے علاوہ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں بتائے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہو، یعنی اس رات میں نوافل پڑھے، عبادتیں کرے، تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ کے ذہن میں ہونا، جہاں بھی حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ عمل کرنے سے چھوٹے بڑے سارے، یہ پہلے کے بعد کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد وہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے سے ہی معاف ہوگا۔ علماء حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں۔ اور حقوق العباد ہے نا، اس کا بھی باقاعدہ انسان اس کو ادا کرنا، اور حقوق اللہ میں قضا جہاں کرنا ہے وہاں قضا بھی کرنا، تب جا کر وہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اللہ کے جو بندے کھڑے یا بیٹھے عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے واسطے یہ سب فرشتے خیر و رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہم کو شب قدر نصیب فرما دے، اور ہم ایسی تاخراتوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ یعنی صرف جاگنا اور باتیں کرنا، ٹائم ویسٹ کرنا، ٹائم پاس کرنا نہیں ہے، اس میں الٹا گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے عبادت کریں، جا کے سو جائیں، اور جب تک بیدار رہتے ہیں مغرب ہی کے بعد سے یہ دعا زیادہ پڑھتے رہیں تاخراتوں میں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔